بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی کہ بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ سن کر عبدالمطلب خانہ کعبہ کے پاس جا کر آپ کے مل جانے کی دعا کرنے لگے، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں نہایت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبدالمطلب آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر آپ کو سینے سے لگا کر رونے لگے اور گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر بکریاں اور گائے ذبح کر کے مکہ والوں کی دعوت کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی خواہش تھی کہ بچے کو آپ کے پاس مزید رہنے دیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں اور خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے انہیں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرانگی ہوئی۔ بولی، سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، اور پھر سینہ چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ فوراً آپ کو واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری تو یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات سنائیں۔ تفصیلات سننے کے بعد یہودی آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں چونکہ ان کی گفتگو کو سن چکی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ رہے اس کے والد۔ اس پر کہنے لگے کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اس کو قتل کر ڈالتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ انہوں نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین تمام عالم میں پھیل جائے گا اور ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا۔ ان کی بچپن کی اور پیدائش کی تمام علامات بھی ان کتابوں میں درج تھیں، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اور اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اوقاس کے میلے میں لے آئیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے اور کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں کاہن کی آواز سن کر تمام لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کاہن سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے
تو ناکام لوٹے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اپنے بچے اس کے پاس لے کر آتے تھے اور وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو اس نجومی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو۔ یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، مگر وہ اسی وقت پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو آپ کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگے کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ ان تمام واقعات میں سب سے اہم واقعہ سینہ مبارک چاک کرنے کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹرز حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے باوجود بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔